السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حاضر ہوں ایک نئی کہانی کے ساتھ جو آپ کو پسند آئے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اگر آج آپ واپسی پر میرے لیے چاکلیٹ نہ لائے، میں کل پوری کلاس کو بتا دوں گی کہ اس کے باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ اسکندر ایک جھٹکے سے اس کی طرف پلٹا اور اگلے ہی پل وہ اسے بازو سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ مینا کے اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی تھی۔ خوف سے اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن پھر اس کے لب پھڑپھڑا کر خاموش ہو گئے۔ ان دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اسکندر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کی حرکتوں سے وہ بہت زیادہ آ چکا تھا اور اب اس کا صبر بھی آہستہ آہستہ جواب دیتا جا رہا تھا۔ تم کلاس میں جا کر کیا؟ وہ اسے اپنی ادھوری بات پوری کرنے کے لیے بولا تو مینا نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا۔ وہ خوف سے کلانے لگی اور پھر تیزی سے بولی، آپ پلیز تھوڑا دور ہو کر بات کریں۔ اسکندر ہلکا اس کے گردن پر جھکا تو وہ اس کی سانسوں کی تپش کو محسوس کر کے بے حال ہونے لگی۔ اس شخص کے ساتھ اس کا جو رشتہ تھا وہ اسے کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کر سکتی تھی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ جس دن اسکندر شاہ اپنے ہوش و حواس میں نہ ہوا اس دن وہ ساری حدیں پار کرنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگائے گا۔ اس کے پیچھے ہٹنے پر بھی اسکندر اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلا، بلکہ وہ اس کے مزید نزدیک ہو گیا۔ اس کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت کو دیکھ کر دل ہی دل میں محظوظ ہو رہا تھا۔ صرف ایک ہی طریقہ تھا جس سے وہ اس لڑکی کو کنٹرول کر سکتا تھا۔ اس نے مینا کی چھوٹی سی ناک کو اپنے ہاتھوں میں ہلکا سا دبایا اور اس کی آنکھوں پر پھونک مارتے ہوئے کھا جانے والے انداز میں بولا، میں تمہیں آخری بار وارننگ دے رہا ہوں، یہ فضول کی حرکتیں چھوڑ دو۔ دوبارہ اگر تم نے مجھے دھمکی دینے کی کوشش کی تو تمہارے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ یہ کہتے ہی وہ اسے ایک جھٹکے سے دور ہٹا تو وہ دیوار کا سہارا لے کر گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ شرم کے مارے مینا کے لیے اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہونا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ خروس کہیں گا، پتہ نہیں خود کو سمجھتا کیا ہے، وہ جھنجھلاتے ہوئے پاؤں پر رکھتے ہوئے بولی۔ باہر کی طرف بڑھتے ہوئے اسکندر ایک قدم پھر سے رک گئے۔ اس نے وہیں پر کھڑے ہو کر اپنی گردن موڑی تو مینا نے فوری دادی جان کے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی، جبکہ اسکندر نفرت سے اپنا سر جھٹکتا ہوا لمبے لمبے ڈگ برتا حویلی کے اندرونی حصے سے باہر نکل گیا۔ اسے اپنی جس کزن سے حد سے زیادہ چڑ تھی اور جس کی شکل دیکھ کر ہی اسے غصہ آ جاتا تھا، دادا جان نے اس کی کزن کے ساتھ ہی اسکندر کا زبردستی نکاح کر دیا تھا۔ نکاح سے پہلے انہوں نے اسکندر سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی پوتی کو سدھار لیں گے اور وہ بالکل ویسی ہی مشرقی لڑکی بن جائے گی جیسے اسکندر شاہ کو پسند ہے۔ لیکن اب مینا صاحبہ نکاح کے بعد مکمل طور پر حویلی والوں کے ہاتھوں سے نکلی گئی تھی۔ اگر دادا جان پھر شرارت کرتے ہوئے پکڑ لیتے تو وہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ جواب دیتی، دادا جان اب میں اپنے گھر باقی ہو چکی ہوں، میں جو کچھ بھی کرتی ہوں اس کے لیے مجھے میرے شوہر کی طرف سے اجازت ہے۔ دادا جان اس کی حرکتوں پر بس چپ ہو کر رہ جاتے، کیونکہ یہ فیصلہ بھی انہوں نے خود ہی کیا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ کبھی کبھار انہیں بھی اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہوتا تھا، لیکن اب کیا پچھتانا جب چڑیا چکے کھیت۔ دوسری طرف اگر اسکندر اسے ڈانٹ دیتا تب وہ برا منہ بناتے ہوئے کہتی، ابھی آپ نے رخصتی نہیں کی، جس دن رخصت کر کے مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے اس دن مجھے پر اپنے حکم لاگو کیجیے گا۔ فی الحال میں اپنے ماں باپ کی پابند ہوں۔ بس انہی دو باتوں سے اس نے سب لوگوں کو چکرا دیا ہوا تھا۔ ابھی مینا دادی جان کے کمرے میں موجود تھی۔ اس نے دادی کا دوپٹہ اپنے ہاتھوں میں پکڑا تھا اور اپنے نادیدہ آنسو صاف کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ مینا کی امی نے فکر مندی سے اپنی بیٹی کو پریشان حال میں دیکھا، جو کافی دیر سے اس کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ آخر جھنجھلاتے ہوئے خود ہی بولنے پر مشغول ہو گئے، یہ کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے تم نے؟ بتاتی کیوں نہیں ہو کہ کیا ہوا ہے؟ وہ کافی بیزار لہجے میں بولی تو مینا نے بھی تیکھے لہجے میں جواب دیا، ہراسمنٹ ہوئی ہے میرے ساتھ، میرا راستہ روکا گیا ہے، مجھے ڈرایا گیا ہے۔ اور مجھے بات کرتے کرتے وہ بالکل خاموش ہو گئی، کیونکہ اس کی نظر دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے دادا جان پر جا کر اٹک گئی،
جن کا چہرہ غصے کے مارے لال گارا ہو گیا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس انسان کی گردن اڑا دیں جس نے ان کی پوتی کے ساتھ یہ گھٹیا حرکت کرنے کی کوشش کی تھی۔ دادی جان اور کشمالہ صاحبہ کی بھی حالت خراب ہو گئی تھی۔ دادی نے فوری اسے اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور اسے اس کے چہرے کو پیار سے تھپکتے ہوئے کہا، میرے بچے، کس نے کیا ہے مجھے؟ ابھی اور اسی وقت اس کا نام بتاؤ، تم دیکھو میں اس کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ ان کی آواز غصے کی وجہ سے کانپنے لگی۔ دادا بھی تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ تب مینا نے پھر سے اپنے ندیدہ آنسو صاف کیے اور انگلی کی مدد سے جھٹکتے ہوئے کہا، اور کون کر سکتا ہے آپ کے اس پوتے کے سوا جو خود کو نہ جانے کیا سمجھتا ہے؟ جب بھی اس کا دل کرتا ہے میرے راستہ روک لیتا ہے اور مجھے دیوار کے ساتھ۔ کشمالہ بیگم کو ساری کہانی پل بھر میں ہی سمجھ آ گئی۔ انہوں نے فوری اپنی بیٹی کی لبوں پر اپنا ہاتھ مضبوطی سے جمایا اور اسے آنکھوں ہی آنکھوں سے خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ دادا جان ابھی بھی نہیں سمجھے تھے۔ کون، کس دن؟ مجھے بتاؤ، کس کی بات کر رہی ہو تم؟ اور بہو، تم بیٹی کو کیوں خاموش کروا رہی ہو؟ یہ حرکت نظر انداز کی جانے کے قابل بالکل بھی نہیں ہے۔ دادا کا پٹھان خون جوش میں آ رہا تھا۔ جب ان کی پوتی صاحبہ نے اسکندر یعنی اپنے شوہر کا نام لیا تو ایک پل کے لیے دادا کا دل چاہا کہ وہ اپنے بال زور زور سے کھینچنا شروع کر دے۔ انہیں کم از کم اس سے اس قدر بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ وہ جتنے غصے سے کمرے سے داخل ہوئے تھے اب اس سے کئی گنا زیادہ شرمندہ ہو کمرے سے باہر نکلے تھے۔ کشمالہ بیگم نے فوری اپنی بیٹی کا بازو مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں دبوچا اور غصے سے جھڑکتے ہوئے بولی، یہ کیا فضولیت بکتی رہتی ہو تم؟ میں نے 1000 بار سمجھایا ہے تمہیں بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو۔ امی، میں نے کون سا کچھ غلط کہا ہے؟ وہ مجھے ڈرا رہا تھا اور مجھے چھونے۔ بکواس بند کرو، شوہر ہے وہ تمہارا۔ غلطی ساری میری ہے، مجھے اس عمر میں تمہارا نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے تمہاری دماغی حالت کے بارے میں اندازہ ہونا چاہیے تھا۔ وہ جھنجھلاتے ہی اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ دادی نے بھی تاثر سے سر جھٹکتے ہوئے اپنی پوتی کو دیکھا جن سے کم از کم انہیں اس بے وقوفی کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ انہوں نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ باقی کسی اور کے سامنے جا کر اس طرح کی فضولیت اپنے منہ سے مت نکالنا ورنہ سب لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ غصے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دل ہی دل میں سب کو کوس رہی تھی جو اس کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے۔ بقول اس کے ہٹلر کے ساتھ اس کے نکاح کر کے حویلی والوں نے اس کے اوپر ایک بہت بڑا ظلم کیا تھا جس پر وہ کبھی بھی انہیں معاف نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی تھی اور ابھی بھی سکندر کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ اسے اپنے بازوؤں پر اس کا لمس محسوس ہو رہا تھا اور وہ درد کی ہلکی ہلکی لہریں میں اٹھ رہی تھی۔ اسی وقت اس کا موبائل بجا۔ اسکرین پر منتہا کا نمبر جگمگا رہا تھا جو کہ اس کی یونیورسٹی فیلو تھی۔ بچپن کی دوستی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اس کا کرائم پارٹنر بھی تھی۔ اگلے پل اس نے موبائل اپنے کان کے ساتھ لگایا۔ دوسری طرف سے منتہا کی گھبرائی ہوئی آواز اس کے کان میں پڑی، یار غضب ہو گیا، ابھی جو کچھ میں نے دیکھا ہے اگر اس کے بارے میں تمہیں پتہ چل جائے تم پوری دنیا کو آگ لگا دو۔ یہ پہیلیاں بجانا بند کرو اور مجھے بتاؤ کہ آخر تم نے ایسا کیا دیکھ لیا ہے؟ اسے پرجال لہجے میں بولی۔ ابھی دادی جان کے ہاتھوں ذلیل ہو کر وہ بہت بدمزہ ہوئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ دادی جان اپنے پوتے کو رگڑا دیں گی، لیکن انہوں نے اسے سمجھا کر واپس بھیج دیا تھا کہ وہ تمہارا شوہر ہے اور اپنی پرسنل چیزیں کسی اور کے ساتھ شیئر کرنا ایتھکس کے بالکل خلاف ہے۔ وہ دل ہی دل میں سکندر کو کوسنے لگی تھی۔ جب اسے شوہر سمجھتی ہی نہیں تھی تو پھر ایتھکس کہاں بیچ میں آ گئی؟ جس دن اس کا نکاح ہوا تھا اس دن ہی اس نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ اس انسان سے جان چھڑوا کر ہی رہے گی، اس سے اتنا تنگ کرے گی کہ وہ خود اسے چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ تب سے لے کر اب تک وہ اسی مشن پر لگی ہوئی تھی کہ ابھی منتہا نے کال کر کے اس کی سوچوں میں ہلچل ڈال دی اور اسے پھر سے حقیقت کی دنیا میں پٹک دیا۔ یار، یہاں پر تمہارا شوہر ایک لڑکی کے ساتھ ڈیٹ مار رہا ہے، قسم سے اسے تو ذرا بھی شرم نہیں آتی۔ مینا کو تو ایک لمحے کے لیے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ منتہا اس کے ساتھ مذاق کر رہی ہے۔ کہ جس حد تک وہ اپنے شوہر سے واقف تھی اتنا تو وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ کسی بھی عام لڑکی کو منہ لگانا پسند نہیں کرتا۔ جب مینا نے منتہا سے بھی یہی کہا تو اسے ویڈیو کال پر لے کر سکندر کا دیدار کروانے لگی
جو کہ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے ہی حویلی سے نکلا تھا، اور یونیورسٹی پہنچتے ہی وہاں پر ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر اس کی گپیوں میں مشغول ہو گیا تھا۔ اسکرین پر سکندر کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ غصے سے دب گئی۔ ابھی اور اسی وقت اس کی ساری تصویریں لو اور مجھے سینڈ کرو، تو وہیں پر ہی میرا ویٹ کرنا، میں تھوڑی دیر میں یونیورسٹی پہنچ رہی ہوں۔ اس نے اپنے وہ سکندر کے نکاح کے بارے میں منتہا کو ہی بتا رکھا تھا، کیونکہ وہ لڑکی بچپن سے ہی اس کے ساتھ تھی اور اعتماد والی تھی۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی میں کسی کو بھی اس کے اور سکندر کے نکاح کے بارے میں کانوں کان خبر نہیں تھی۔ 15 منٹ کی ریس ڈرائیونگ کے بعد وہ اپنی اسکوٹی پر یونیورسٹی کے دروازے میں داخل ہوئی، لیکن پہنچتے اس کی ٹکر عرفان اور چشمی سے ہو گئی، جس کے دام کو دیکھ کر کبھی کبھار اسے کنفیوژن ہو جاتی کہ عرفان ہے یا عرفا۔ پھر وہ اپنی سوچوں پر لعنت بھیج کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتی۔ عرفان ٹکر لگنے کے بعد زمین پر ہی بیٹھ گیا اور لڑکیوں کی طرح اپنا سر دونوں ہاتھ میں پکڑ کر واویلا مچانے لگا۔ مینا کا ارادہ اسے نظر انداز کر کے فوری کینٹین میں پہنچنے کا تھا، جہاں پر اس کا شوہر کسی اور کے ساتھ رنگلیاں منا رہا تھا، اور اس کے پاس سنہری چانس تھا کہ وہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑتی۔ وہ ایک پل کے لیے بھول گئی تھی کہ یہاں پر اس کے لیے ممنوع تھا کہ وہ کسی کو بھی اپنے اور سکندر کی حقیقت کے بارے میں بتائے۔ عرفان صاحب نے اتنا زیادہ شور مچایا کہ تقریباً پوری یونیورسٹی ہی وہاں پر جمع ہو گئی۔ وہ وہاں پر اپنے شوہر کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے گئی تھی، اور اب اس کا شوہر تماشا دیکھنے کے لیے وہاں پر آ گیا، اور جس لڑکی کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا تھا وہ بھی وہاں سے تو بوتل کے جن کی طرح غائب ہو گئی۔ بیچاری منتہا کی نظریں اس کے پیچھے بھٹکتی رہیں، لیکن وہ یوں غائب ہوئی جیسے کبھی وہاں پر تھی ہی نہیں۔ دوسری طرف سکندر وہ اپنی منقوہ کے سر پر کھڑا اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جو ابھی تک اپنی اسکوٹی پر ہی سوار تھی، اور قریبی ڈسپلن کا ہیڈ کھڑا اس کے ساتھ بحث کر رہا تھا۔ میڈم صاحبہ، آپ نے ڈسپلن کو بریف کیا ہے، آپ کو اس حصے میں اپنی اسکوٹی لانے کی اجازت نہیں تھی۔ اب آپ کو یہ اسکوٹی ہمارے حوالے کرنی ہوگی جب تک آپ کے گھر سے آگے پیرنٹس نہیں آتے، اور جب تک آپ مجھے ان کے سامنے ایک اپالوجی لیٹر لکھ کر نہیں دیتی تب تک آپ کی اسکوٹی آپ کو نہیں ملے گی۔ وہ مسلسل یہی باتیں کر رہا تھا، جبکہ مینا اس کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال رہی تھی، اور ساتھ ساتھ وہ اپنی آنکھوں سے سامنے کھڑے اسٹوڈنٹ کو سائیڈ پر ہونے کا اشارہ کر رہی تھی، کیونکہ ابھی اور اسی وقت اس کا سب سے اہم مقصد یونیورسٹی سے نکلنے کا تھا۔ اس وقت وہ جس شخص کو پکڑنے کے لیے آئی تھی اس نے مینا کو ایک اور غلطی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ سر، آپ پلیز تھوڑا سائیڈ ہو کر کھڑے ہوں، آپ بار بار میرے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو اندازہ بھی ہے کہ کس قدر غلط حرکت ہے۔ ایک لڑکی کے اس قدر نزدیک جانا ہراسمنٹ کے برابر ہوتا ہے۔ ڈسپلن ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ واقعی میں تھوڑا شرمندہ اور پریشان ہو گیا۔ اس کا ارادہ پیچھے ہٹنے کا تھا، جس کا محترمہ بے صبری سے انتظار کر رہی تھی، لیکن اس سے پہلے سکندر نے وہاں پر پلر بن کر انٹری ماری۔ مس مینا فوری اسکوٹی سے نیچے اترے اور یہ میرے حوالے کریں۔ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا۔ اب مرتی کیا نہ کرتی کہ مینا نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسکوٹی سے نیچے اتر آئی۔ اس کی جان سے عزیز اسکوٹی، جسے وہ اپنی بیٹی کہتی تھی، اسے اسٹاف کی نظروں کے سامنے گھسیٹ کر لے جا رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر مدد طلب نظروں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ اس کا اندر کندھے جھکا دیے اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں بولا، اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اگر تمہیں واقعی وہ آفت کی پوٹلی چاہیے تو پھر اس کے لیے تمہیں اپنے گھر والوں کو لانا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے گالوں کو انگلیوں کے پوروں سے چھوتا ہوا طنزیہ انداز میں مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ وہ اس وقت تک اس کی پشت کو پورتی رہی جب تک کہ وہ یونیورسٹی کے دروازے سے پار نہیں ہو گیا۔ بعد میں منتہا بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور پرجوش لہجے میں بولی، یار فی الحال اس چیز کو بھول جاؤ، ابھی میں جو کچھ تمہیں دکھانے والی ہوں وہ تمہارے اتنے کام کی ہے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ اسے نہ صرف تمہیں اپنی اسکوٹی واپس مل جائے گی، بلکہ تم جانتے چاہو پیسے بھی سکندر سے نکلوا سکتی ہو، اسے بلیک میل بھی کر سکتی ہو، اور وہی ذہنی اذیت دے سکتی ہو وہ تمہیں دیتا ہے۔ وہ اسے ہمیشہ خوفناک چڑیلوں والے مشورے دیتی تھی۔ یہ سن کے مینا کا دل تھوڑا سا پرسکون ہو گیا۔ اس نے منتہا کو تصویریں دکھانے کے لیے کہا، لیکن جیسے منتہا تصویریں آگے کرتی گئی وہ دل کرتا گیا کہ وہ منتہا کا منہ نوچ ڈالے۔
یا اللہ مجھے اتنا صبر دے کہ میں اس لڑکی کو ضائع کرنے سے اپنے آپ کو روک سکوں۔ وہ باقاعدہ طور پر اونچی آواز میں چلاتے ہوئے بولی، کیونکہ ان تصویروں میں سے کوئی بھی تصویر کلیئر نہیں تھی، ساری تصویریں بلر تھیں۔ منتہا کے ہاتھ تصویریں لیتے ہوئے کانپ رہے تھے، جس کی وجہ سے سکندر کا چہرہ بھی ٹھیک طرح سے واضح نہیں تھا۔ اگر وہ تصویریں کسی کو دکھا بھی دیتی تب بھی کوئی اس کی بات پر یقین نہ کرتا۔ تم نے خاموشی سے میرا ٹائم ضائع کیا ہے۔ میں خود ان تصویروں کو دیکھ کر اس بات کا یقین نہیں کر پا رہی کہ اس ٹیبل پر بیٹھا وہ شخص میرا شوہر ہے، اس کے سامنے بیٹھی ہوئی وہ لڑکی اس کی گرل فرینڈ ہے۔ میرے گھر والے کیا یہ کہاں یقین کریں گے؟ یہ کہتے ہی وہ غصے سے پاؤں پڑکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اپنی اسکوٹی کو حاصل کرنے کے لیے اب اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ سب سے پہلے اس کے ذہن میں یہی خیال آیا کہ اپنے شوہر نامدار کی خدمت کرے۔ اس نے ایک بار دادی جان کے منہ سے سنا تھا کہ مرد کے دل کا راستہ اس کی مہندی سے ہو کر جاتا ہے۔ اس کے سکندر کے دل میں گھر بنانے کا تو کوئی ارادہ نہیں تھا، بس چاہتی تھی کہ اس کا دل تھوڑا سا موم ہو جائے اور اس پر رحم کر کے اس کی اسکوٹی اس کے حوالے کر دے۔ رات کے وقت جب سب لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو مینا فوری چاہتی ہوئے بولی، دادی جان آج میں سب لوگوں کے لیے چائے بناؤں؟ یہ سن کر دادی وہاں پر بیٹھے ہوئے باقی لوگ بھی حیران رہ گئے، جبکہ سکندر اسے مشہور نظروں سے دیکھ رہا تھا اور اسے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ جب سے یونیورسٹی سے واپس آیا تھا تب سے لے کر اب تک ان دونوں کا آپس میں کوئی بھی انٹریکشن نہیں ہوا تھا۔ ارے بیٹا، نیکی اور پوچھ اگر تم نے اچھی چائے بنائی تو تمہیں انعام بھی ملے گا۔ انعام کا سنتے ہی اس کی باتیں کھل گئی۔ جہاں پر انعام کی بات ہوتی تھی وہاں پر وہ دلوں اور گردے لگا کر کام کرتی تھی۔ اس نے ایک بار اپنی امی سے چائے بنانا سیکھا تھا اور وہ بہت زبردست چائے بناتی تھی، لیکن حد سے زیادہ کام چور تھی۔ ابھی بھی اس نے بہت ہی زبردست الائچی والی چائے بنائی تھی جس کی خوشبو باہر تک جا رہی تھی۔ تایا جان نے بے ساختہ ابرو اٹھا کر اپنی بیگم صاحبہ کی طرف دیکھا، جیسے انہیں ثابت کروانے کی کوشش کی ہو کہ تم میری بہو کو جتنی لائق سمجھتی ہو وہ اتنی لائق بھی نہیں ہے۔ اس وقت سکندر کے موبائل پر کال آ گئی۔ وہ کال اٹینڈ کرنے کے لیے اپنے کمرے سے چلا گیا۔ اس نے اپنی بہن کو اشارہ کیا تھا کہ میری چائے میرے کمرے میں ہی لے آنا۔ سب لوگوں کو چائے سرو کرنے کے بعد وہ کچن میں آئی تاکہ سکندر کے لیے الگ سے چائے اور بسکٹ لے کے اس کے پاس جا سکے اور پھر بعد میں اس کے سامنے اپنا مسئلہ رکھ سکے۔ اس نے چائے اس بار خود بھی چکھی تھی اور واقعی میں وہ لاجواب تھی۔ اس نے دیکھا کچن میں پہلے سے ہی بنٹی موجود تھا، جو کہ اسی کا چھوٹا بھائی تھا اور اس کی کاربن کاپی تھا۔ دونوں کی آپس میں بالکل بھی نہیں بنتی تھی، دونوں ہی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں مشغول رہتے تھے۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کا ایج ڈفرنس بہت زیادہ تھا۔ وہ ہر وقت بنٹی پر روب جماتی رہتی اور اس سے اپنے کام رکھواتی رہتی۔ بنٹی تو دکان کی چکر لگا لگا کر تھک گیا تھا۔ ہر آدھے گھنٹے کے بعد وہ 10 والے پاپڑ لینے کے لیے جب بنٹی کو دکان پر بھیجتی تو وہ قاعدہ طور پر روتا، لیکن اس کی بہن کو اس پر ذرا بھی ترس نہیں آتا تھا اور ابھی اسے کچن میں کھڑا ہو کر دیکھ کر وہ غصہ کرنے کی بجائے خوشگوار انداز میں بولی، ارے بنٹی یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ باہر جا کر بیٹھو، دیکھو میں نے اور بھی لوازمات رکھے ہیں، تمہاری فیوریٹ چیزیں بھی ہیں۔ وہ پیار سے اس کی گالوں کو چھوتے ہوئے بولی۔ اپنی بہن کا یہ پیارا بھرا رویہ دیکھ کر بنٹی کو ایک لمحے کے لیے احساس ہوا کہ اس نے کچھ غلط کر دیا ہے، لیکن پھر اگلے ہی لمحے اس نے اپنے دل کو تسلی دے دی اور اپنی بہن کو شیطان سے تشبیہ دیتے ہوئے سوچا کہ جب شیطان کا کام بھی ہوتا ہے تو وہ بھی میٹھا بن جاتا ہے۔ اس نے چائے میں جی بھر کر نمک ڈالا تھا اور اس کے ساتھ بسکٹ کے نیچے چلی ساس کا پیسٹ بھی رکھا تھا، اور وہ سب کچھ اس انداز میں سجایا گیا تھا کہ انہیں دیکھ کر بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ میٹھے بسکٹ اس قدر کڑوے بھی ہو سکتے ہیں۔ مینا جاتی لے کر کمرے کے اندر داخل ہوئی تو سکندر کو بیڈ پر لیٹا کتاب پڑھتا ہوا دیکھ کر برا سا منہ بناتے ہوئے وہ لوازمات اور سارے ٹیبل پر رکھنے لگی۔ میں نے آپ کے لیے بہت ہی پیار اور دل سے چائے بنائی ہے، وہ میٹھے لہجے میں بولی تو سکندر چونک گیا۔ کیا میں تم سے اس کرم کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ وہ اسے اپنی نظروں کے احسار لیتے ہوئے بولا۔ زندگی میں پہلی بار وہ سکندر کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی، اس کی تیریں پسینے سے بھیگنے لگیں۔ وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس سب کی کیا وجہ ہے۔ شاید پہلے کرمی بھی وہ رات کے اس وقت اس کی موجودگی میں اس کے کمرے میں نہیں آئی تھی۔ یہ کرم نوازی تو نہیں ہے کہ تو میری ذمہ داری ہے، جو دیر سے ہی صحیح لیکن اپنی رسپانسبلٹی کا احساس ہو گیا ہے۔
میں آپ سے پرومس کرتی ہوں کہ میں آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کروں گی۔ انسان مایوس ان لوگوں سے ہوتا ہے جن کے ساتھ سے تھوڑی سی امید ہو، مجھے تم سے کوئی بھی امید نہیں ہے، اس نے بیزار لہجے میں کہتے ہوئے چائے کا کون بھرا۔ اگلے ہی پل چائے فوارے کی صورت میں اس کے منہ سے نکلی اور مینا کے اوپر جا گری۔ مینا جس نے تھوڑی دیر پہلے ہی اپنے چہرے پر بیوٹی ماسک لگایا تھا جو کہ پوری 8,000 کا تھا، اس کی شکل دیکھنے والی تھی۔ اس کے چہرے اور کپڑوں کا بیڑا غرق ہو گیا تھا اور اس کی رونی صورت بن گئی تھی۔ دوسری طرف سکندر غصے سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور دہاڑتے ہوئے بولا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ اس قدر اونچی آواز میں چیخا تھا کہ مینا کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اسے ہمیشہ سے ہی اونچی آواز سے بات کرنے والے مردوں سے نفرت تھی۔ جب کبھی اس کی امی ابو کو بھی آپس میں بحث ہو جاتی تو اسے بہت عجیب لگتا تھا، اسے یہ سب کچھ پسند ہی نہیں تھا۔ اور آج اس کا شوہر جب اس سے اونچی آواز میں بات کر رہا تھا، اس کی آنکھیں خود بخود آنسوں سے بھیگنے لگیں، جبکہ سکندر اس کے دل کی حالت سے مکمل طور پر انجا اس کے بازو کو اپنے ہاتھوں میں جگڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے بولا، میں نے تم سے سوال کیا ہے کہ یہ کیا مذاق ہے؟ 1000 بار سمجھایا ہے میں نے، تم میرے ساتھ اس طرح کے چٹکلے مت کیا کرو، مجھے یہ سب کچھ پسند ہی نہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں تمہیں ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ 1000 بار ذلیل کر چکا ہوں تمہیں۔ اگر تمہاری جگہ پر کوئی غیرت مند لڑکی ہوتی تو شاید اسے بھی اپنی عزت کا خیال آ جاتا، لیکن تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ تمہیں اپنی عزت کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ وہ اس کے علاوہ نہ جانے میں زید کیا کو بول رہا تھا، جبکہ مینا سوچ میں گم تھی کہ آخر اس کے ساتھ مسئلہ کیا بنا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا اور اس کے انداز میں دو ٹوک لہجے میں بولی، مجھے بتائیں تو صحیح میں نے کیا کیا ہے اور اس چائے میں مسئلہ کیا ہے؟ زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے میرے سامنے۔ وہ انگلی اٹھا کر دھمکی آمیز لہجے میں بولا، باقی سب لوگوں کو تم نے اپنی معصومیت کے جال میں پھنسا لیا ہے لیکن مجھے نہیں۔ میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں اور مجھے تمہاری اصلیت کا بھی بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہے۔ اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگ رہا تھا، اس کا سارا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ مینا نے غصے سے چائے کا کپ اٹھایا، اس نے پہلا گھونٹ ہی بھرا تھا کہ اس کی حالت بھی اپنے شوہر جیسی ہی ہو گئی۔ اس نے ساری چائے سکندر کے کپڑوں کے اوپر اچھال دی، پھر بے ساختہ اس نے خوف سے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، اور اگر میرا ایسا کوئی ارادہ بھی ہوتا تو میں آپ کے پاس یہاں پر کھڑی ہو کر آپ کو چائے چکھنے کے لیے نہ کہتی۔ مجھے سکندر کا غصہ غلط نہیں لگ رہا تھا کیونکہ چائے واقعی بہت بدمزہ تھی۔ لمحے کے لیے تو اس کا دماغ بھی جھنجھنا گیا، یوں لگ رہا تھا جیسے کس نے نمک کی پہاڑی چائے میں ڈال دی ہو۔ جب وہاں پر اپنی اسکوٹر کی بات کرنے آئی تھی، سکندر کا بگڑا ہوا منہ دیکھ کر فوری وہاں سے دوڑ لگا دی۔ اس کے جانے کے بعد سکندر نے بے چینی سے اپنی پیشانی کو مسلا۔ غصہ اتارنے کے لیے وہ نہانے چلا گیا۔ جب فریش ہو کر باہر نکلا تو اس کی نظر بسکٹ کی پلیٹ پر پڑی۔ اسے میٹھا بہت پسند تھا، لیکن جیسے اس نے پہلا بسکٹ منہ میں ڈالا اس کے چہرے کے زاویے ایک بار پھر سے بدلے۔ وہ اگرچہ دھاڑا لیکن اس کی آواز کمرے میں ہی بند ہو کر رہ گئی، کیونکہ محترمہ اب اپنے کمرے میں بیٹھی اس کے رویے پر جھل بن رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے بنٹی سے بھی اپنا حساب برابر کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس سے زیادہ چالاک انسان اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے بیٹھا ہوا تھا کہ وہ جانتا تھا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ مینا نے کافی دیر تک اسے پیار سے بھی مخاطب کیا، لیکن بنٹی نے اس کی باتوں پر یقین کر کے دروازہ نہیں کھولا۔ اسے معلوم تھا کہ ادھر وہ دروازہ کھولے گا اور ادھر اس کے بالوں کا شکار کرے گی۔ وہ بھرے بچپنے میں گنجا نہیں ہونا چاہتا تھا۔ صبح جب سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پر اکٹھے ہوئے تو تایا جان نے مینا کو مخاطب کرتے ہوئے اس سے اس کی اسکوٹی کے بارے میں پوچھا۔ مینا نے چور نظروں سے صدارتی سیٹ پر بیٹھے ہوئے سکندر کو گھورا جو اسے مکمل طور پر انجان بنا ہوا تھا، لیکن اس کے ماتھے پر لات تال بال اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اس کا موڈ صبح ہی سے کافی خراب چل رہا ہے۔ ارے بیٹا، اس کو کیا دیکھ رہی ہو؟ میں تم سے پوچھ رہا ہوں تمہاری اسکوٹی کہاں پر ہے؟ مجھے نظر نہیں آ رہی، کہیں پھر سے کوئی شرارت تو نہیں کر دی تم نے؟ اسے مشکوک نظروں سے گھورتے ہوئے بولے، ارے تایا جان، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ میری دوست ہے، اسے میری اسکوٹی کچھ دنوں کے لیے چاہیے تھی اور اسی کو ہی دے دی ہے۔ اس نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی، یہ جھوٹ بول رہی ہے،
اس کی اسکوٹی یونیورسٹی والوں نے ضبط کر لی ہے۔ جب تک حویلی میں سے کوئی شخص اس کے ساتھ نہیں جائے گا، خاص طور پر دادی جان، اگر آپ اس کے ساتھ یونیورسٹی جا کر اس کی طرف سے معافی نہیں مانگیں گی، تب تک اسے اس کی اسکوٹی واپس نہیں ملے گی۔ یہ الفاظ اور آواز کسی اور کی نہیں بلکہ اسکندر شاہ کی تھی، جس نے ایک دم ہی مینا کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ اس نے اسکندر کے ہلتے ہوئے لبوں کو دیکھ کر شدت سے دل میں دعا کی، یا اللہ یہ انسان گونگا ہو جائے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ کچھ دعائیں قبول نہیں ہوتی، بلکہ وہ آپ کے دل میں ہی ایک آس بن کے رہ جاتی ہیں۔ محترمہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ کشمالہ صاحبہ، جو کہ شاید اسی چیز کے ہی منتظر تھی، وہ غصے سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مینا کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر وہیں پر ہی اسے سب لوگوں کے سامنے عتاب کا نشانہ بناتی، مینا کے ابو جنید صاحب نے آگے بڑھ کر انہیں اپنی بیگم کا ہاتھ پکڑ کر انہیں زبردستی کرسی پر بٹھا دیا اور سنجیدگی سے مینا سے سوال کرتے ہوئے بولے، یہ کیا ہوا ہے اور تم نے کون سا رول توڑا ہے؟ مجھے سب کچھ صاف صاف بتاؤ۔ کوئی بھی فلٹر لگانے کی کوشش مت کرنا۔ وہ بھی سنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ مینا نے خوف سے تھوک دیا، وہ اصل میں اسکوٹی اس ایریے میں لے کر چلی گئی تھی جہاں پر الاؤ نہیں تھا۔ تم نے ایسا کیا کیوں؟ ایسی کون سی مجبوری آ گئی تھی کہ تم اسکوٹی کے ساتھ یونیورسٹی کے اندر داخل ہو گئے؟ مینا نے اپنی نگاہیں جھکائیں اور ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولی، میں انہیں رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی۔ اس نے اسکندر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اس کی انگلی کا اشارہ اپنی جانب پا کر پہلے تو حیران ہوا اور پھر وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے مینا کو گھورنے لگا۔ اس نے دل ہی دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اب تک اس لڑکی کو سبق سکھا کر ہی رہے گا جو ہر بار ہی اس کی زندگی میں گھسنے کی کوشش کرتی تھی۔ گرچہ اسے 1000 بار سمجھا چکا تھا کہ اسے یہ سب کچھ پسند نہیں ہے، لیکن مینا کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ جب تک وہ اپنی منمانی نہیں کرتی تھی، جی پر کر ذلیل نہیں ہو جاتی تھی، تب تک اس کی دل کو بیقرار نہیں ملتا تھا۔ کی بات دادا جان نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کون سا؟ یہ کوئی غلط کام کر رہا تھا جو تم رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے اتنی جلد بازی میں یونیورسٹی گئی؟ دادا جان یہ غلط کام ہی کر رہے تھے۔ یہ وہاں پر کسی لڑکی کے ساتھ ڈیٹ منا رہی تھے اور یہ خبر مجھے پکی سورسز سے ملی ہے۔ بس بہت ہو گیا لڑکی، دوبارہ میرے کردار کے بارے میں ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نہ نکالنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسکندر نے وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کا لحاظ کیے بغیر اسے دھمکاتے ہوئے کہا، دیکھا دادا جان، یہ خود جو مرضی کرے، کوئی بھی اسے پوچھنے والا نہیں، لیکن میں ایک چھوٹی سی شرارت کر دوں تو سبھی مجھ پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ کبھی کبھار تو مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کی ستیلی پوتی ہوں، اور ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کی ستیلی بیٹی ہوں۔ ڈرامی انداز میں کہتے ہوئے اس نے کرسی پیچھے کی طرف جھٹکی اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فوری اس نے دروازہ لاک کیا اور دروازے کے ساتھ ایک ٹیک لگا کر گہری گہری سانسیں لے کر اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ سارا ڈرامہ اس نے اسی وجہ سے ہی کیا تھا تاکہ گھر والوں کے ہاتھوں ذلیل ہونے سے بچ جائے، اور اسے اس وقت اس چیز کا بھی احساس ہو گیا تھا کہ بغیر ثبوت کے وہ اسکندر کا بال بھی بہکا نہیں کر سکتی۔ دوسری طرف ٹیبل پر بیٹھے ہوئے سب لوگ ہی پریشان تھے۔ دادا جان کافی دیر تک خاموشی سے کھانے کی پلیٹ کو گھورتے رہے۔ اسکندر وہاں سے اٹھ کر جانے ہی لگا تھا کہ دادا جان نے اسے مخاطب کیا، مجھے تم سے بات کرنی ہے، تم یہیں پر ہی بیٹھو۔ اسکندر کچھ کندھے جھکاتے ہوئے وہاں پر بیٹھ گیا۔ دادا جان، اگر تو آپ نے اس لڑکی کے حوالے سے کرنی ہے تو فی الحال میرا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے کہ میں اپنا موڈ خراب کروں۔ ابھی بھی میں بہت ہی خوشگوار موڈ میں ہوں۔ یہ کسی طرح کی باتیں کر رہے ہو اسکندر بیٹا؟ اس کی امی نے فوری اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیوی ہے وہ تمہاری؟ امی بیوی نہیں ہے، وہ ایک بچی ہے جسے آپ لوگوں نے زبردستی میرے سر پر مسلط کر دی ہے۔ چاچا جان، بہت ہی مجبوری کے ساتھ میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں۔ میں آپ کا دل تو نہیں توڑنا چاہتا تھا، لیکن آپ ابھی بھی اس کی حرکتوں سے واقف ہیں، تو ابھی بھی اس نے ایسا کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کیا جس پر مجھے اس پر فخر ہو، یا پھر مجھے اس چیز کا احساس ہو کہ وہ واقعی یہ ایک میچور لڑکی ہے۔ بس بہت ہو گیا اسکندر، اس کے بعد ایک لفظ بھی اپنے منہ سے مت نکالنا۔ دادا جان نے زور سے میز پر ہاتھ مارا اور اٹل لہجے میں کہا، جس طرح تم مجھے عزیز ہو، بالکل اسی طرح مجھے اپنی پوتی سے بھی بہت محبت کرتا ہے، اور میں بالکل برداشت نہیں کروں گا کہ تم مینا کی ذات کے بارے میں اس طرح کی سوچ رکھو۔ وہ چھوٹی ہے، کم عقل ضرور ہے، لیکن وہ دل کی بہت اچھی ہے۔
دادا جان، مجھے دل سے کوئی واسطہ نہیں، اس کا پریکٹیکل لائف میں کام ہی نہ بنتا ہو۔ یہ کہہ کر وہ کرسی پیچھے کی طرف کرتا ہوا لمبے جبنگل پڑتا اندرونی حصے سے باہر نکل گیا۔ کسمالا بیگم نے مطلب نظروں سے دادا جان کی طرف دیکھا، وہ خود بہت پریشان نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے یہ فیصلہ اسی وجہ سے کیا تھا کیونکہ ان کا بڑا پوتا اور ان کی سب سے چھوٹی پوتی دونوں ہی انہیں بہت عزیز تھے۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ ان دونوں کی آپس میں شادی ہو جائے، اس لیے انہوں نے ان کا زبردستی نکاح بھی کروا دیا تھا۔ اور اب نکاح کہ ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت نہ ڈال پایا تھا۔ وہ دونوں ابھی بھی ایک دوسرے کے دشمن تھے اور ایک دوسرے کے پیچھے ہی پڑے رہتے تھے۔ کسمالا بیگم اپنی بیٹی کی حرکتوں سے عاجز تو تھیں، لیکن اب انہیں اپنی بیٹی کے لیے پریشانی بھی ہو رہی تھی۔ اسے کسی بھی صورت ایک ایسے شخص کے حوالے نہیں کر سکتی تھی جو ان کی بیٹی کی قدر کرنا جانتا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ بہت جلد اس رشتے کو ختم کر دیں گی، لیکن اس سے پہلے وہ دو ٹوک انداز میں اسکندر سے بات کرنا چاہتی تھی۔ اگلے کچھ دن یوں ہی خاموشی سے گزر گئے۔ اسکندر اپنے کام میں بے حد مشغول ہو گیا۔ مجھے تو سر کھجانے کا بھی فرصت نہیں ملتی تھی۔ بزنس سے فارغ ہوتا، یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے چلا جاتا۔ اس دوران اس کا مینا کے ساتھ بھی سامنا نہیں ہوا تھا۔ صرف یونیورسٹی میں ہی ان دونوں کا انٹریکشن ہوتا تھا۔ وہ بھی مینا جان بوجھ کے اسے تنگ کرتی تھی اور کلاس کے بیک بینچرز کو باقاعدہ طور پر پیسے دیتی تھی کہ اس کی کلاس میں پیچھے سے جانوروں کی آوازیں نکالیں۔ ابھی اس نے پوری کلاس کو ایک اہم پروجیکٹ فائل تیار کرنے کے لیے دی تھی اور یہ کام ان لوگوں نے انفرادی طور پر ہی کرنا تھا۔ کام بہت مشکل تھا، اس کے لیے انہیں سروے اور انٹرویوز کی بھی ضرورت تھی۔ ان کے پاس وقت بھی صرف اور صرف ایک ہفتے کا تھا۔ اسکندر پورے ایک ہفتے میں مینا کو نوٹ کرتا رہا تھا، جس نے اپنے پروجیکٹ پر بالکل بھی کام نہیں کیا تھا، بلکہ وہ یا تو ڈرامے دیکھنے میں مشغول ہوتی یا پھر دادی کے ساتھ بیٹھ کر خوش گپیاں کر رہی ہوتی۔ اس نے ایک دو بار مینا کو پوائنٹ آؤٹ بھی کیا۔ مینا نے اسے کہہ کر خاموش کروا دیا، جب آپ کا میرے ساتھ اس مریض کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو آپ ہوتے کون ہیں مجھ پر اتنا حکم چلانے والے؟ یہ سن کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش ہو گیا۔ آج کلاس میں سب لوگوں نے ہی پروجیکٹ فائل سبمٹ کروانی تھی۔ ہر بچہ ایک ایک کر کے اس کے پاس جا رہا تھا اور اپنی فائل اسے دے رہا تھا۔ وہیں پر کھڑے ہو کر فائل کو ایک بار دیکھتا اور یقینی بناتا کہ کوئی بچہ اس کے ساتھ دھوکے تو نہیں کر رہا۔ جب مینا کی باری آئی تو وہ اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ اسکندر نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ مس مینا، اپنی فائل لے کر یہاں پر آ جائیں۔ سر، میرے پاس تو فائل نہیں ہے، اس نے مصرومیت سے اپنی آنکھیں ٹپکاتے ہوئے کہا۔ اس کے پہلو میں بیٹھے ہوئے اسما نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ پر قابو پایا۔ اس کو کچھ ٹائم پہلے ہی اس یونیورسٹی میں ٹرانسفر ہوا تھا اور وہ جس دن سے آیا تھا اسی دن سے اس کی نظریں اس لڑکی پر ہی جمی ہوئی تھی۔ مینا سے پہلی نظر میں بہت پسند آئی تھی۔ وہ اس کی شرارتی طبیعت کی وجہ سے بہت زیادہ انجوائے کرتا تھا۔ خود وہ حد سے زیادہ خاموش اور سنجیدہ مزاج تھا، کسی کو بھی زیادہ واو نہیں دیتا تھا بلکہ اپنے کام سے کام رکھتا۔ یہ صرف وہ لڑکی تھی جس نے اس کی طرف اپنی توجہ حاصل کر لی تھی۔ ابھی وہ اسی طرف پرشوق نظر سے دیکھ رہا تھا، تب اسکندر کی نظر بے ساختہ عثمان کی طرف اٹھی۔ اسے اپنا دل جلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے بے ساختہ پہلو بدلا، اسے نظر انداز کرتے ہوئے مینا کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، مجھے بتائیں کہ آپ کی فائل کہاں پر ہے اور کوئی ٹھوس بہانہ بنائیے گا۔ سر، میں بہانہ نہیں بنا رہی، میں سنجیدہ ہوں۔ آپ خود ہی مجھے بتائیے کہ ایک لڑکی جس کی شادی ہو چکی ہے، سسرال اتنا بڑا ہے کہ صبح کام شروع ہوتے ہیں اسی میں رات ہو جاتی ہے، اور میرے بچے نہیں آفت کی پوٹلی ہیں۔ سر، پورا دن ان کے پیچھے بھاگتی رہتی ہوں۔ چلیے، یہ تو مجبوری ہے، کرنا ہی پڑے گا، لیکن جب آپ نے مجھے اسائنمنٹ دی تھی تبھی میرے شوہر کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ابھی کل ہی وہ سنبھلے ہیں اور سچ میں وہ خلوص بھی کسی بچے سے کم نہیں۔ لاسٹ ڈیز میں بھی میں بس اسی کا خیال رکھتی رہی ہوں اور آپ کا کام نہیں کر سکی، لیکن آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اب اگر آپ مجھے تھوڑی سی مہلت دیں گے تو میں فوری آپ کا کام کمپلیٹ کر کے آپ کو سبمٹ کروا دوں گی۔ اسکندر کے تو کانوں سے دھواں نکلنے لگا، کیونکہ بیوی وہ اس کی تھی، بچوں کا تو دور دور تک کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ ابھی تو ان دونوں کی رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی اور محترمہ نے 2 بچے بھی بنا دیے۔ اس کے علاوہ وہ شوہر کی بیماری، اسے اپنا دباؤ جھیلتا ہوا محسوس ہوا۔ کلاس روم میں دبی دبی ہنسی کی آواز گونج رہی تھی، سب لوگ ہی اس کی شرارت کو انجوائے کر رہے تھے۔ عثمان مسلسل اسی کی طرف سیدھا نظروں سے دیکھی جا رہا تھا، جبکہ مینا پوری امید بھری نظروں سے اسکندر کو گھور رہی تھی۔
شاید وہ اس پر تھوڑا سا ترس کھا لے، مگر وہ یہ کیسے بھول سکتی تھی کہ اسکندر نے دوسروں پر رحم کھانا سیکھا ہی نہیں تھا۔ جب تک کہ وہ دوسروں کو ان کی غلطیوں کی سزا نہیں دیتا تھا، تب تک اسے بھی قرار نہیں ملتا۔ مس مینا، آپ کا یہ ڈرامہ میرے سامنے نہیں چلنے والا۔ سر، میں ڈرامہ نہیں کر رہی، بالکل سچ بول رہی ہوں۔ آپ بے شک اس نے ارد گرد دیکھا تو اس کی نظریں آسمان پر جا کر ٹھہری۔ اسے نہیں جانتی تھی، پھر بھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، آپ بے شک ان سے پوچھ لیں۔ سر، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، میرے بچوں سے بھی اور میرے شوہر سے بھی مل چکے ہیں۔ عثمان نے بھی فوری ہاں میں گردن ہلا دی۔ مینا نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا، ان دونوں کی نظریں ملی۔ عثمان نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے پرسکون ہونے کا اشارہ کیا اور پھر ایک فائل اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دی۔ دراصل سر، اس نے 2 بار اسائنمنٹ کر لی تھی۔ پہلے اس نے اسائنمنٹ بنائی، اس پر وہ تھوڑی سی ڈاؤٹر تھی، اس لگ رہا تھا کہ یہ ٹاپک سب کو پسند نہیں آئے گا، اس لیے اس نے ایک اور ٹاپک بھی اٹھا لیا تھا۔ اسکندر اس سے پہلے کہ وہ اسے دوبارہ سے کمرے سے نکلنے کے لیے کہتا، وہ فوری وہی فائل اٹھا کر بھاگتی ہوئی اسکندر کے پاس گئی۔ دل ہی دل میں شکر ادا کر رہی تھی کہ عثمان نے اس فائل کے اوپر اپنا نام نہیں لکھا تھا۔ اس نے وہی فائل سکندر کی سبمٹ کروائی اور اپنی باتوں کو کور کرتے ہوئے بولی، سر، میں نے وہ سب کچھ اسی وجہ سے نہیں کیا کہ میں نے اپنی اسائنمنٹ شروع نہیں کی تھی، بس میں ایسے اپنا پورا وقت دے نہیں پائی۔ آپ ایک بار اسے چیک کر لیجئے۔ اسکندر نے اسے اسائنمنٹ میں غلطیاں نکالنے کی کوشش کی لیکن نہیں نکال پایا، کیونکہ اسے بہت ہی پرفیکٹ طریقے سے کیا گیا تھا۔ اس نے محترمہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا لیکن اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ دوسری طرف مینا پھر سے عثمان کے برابر میں بڑی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں۔ آج تم نہ ہوتے تو پھر سے مجھے سب لوگوں کے سامنے کلاس میں ذلیل کر کے باہر نکال دیتا۔ ارے شکریہ والی کوئی بات نہیں ہے میڈم، یہ تو میرا فرض تھا۔ عثمان اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہلکا سا اس کی طرف جھکتے ہوئے مکر لہجے میں بولا، تو وہ کھل کر مسکرا دی۔ اسکندر کی نظریں اب بھی پٹک کر ان دونوں کے اوپر ہی رک رہی تھیں۔ وہ بار بار بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ جب تک کلاس ختم ہوئی تب تک عثمان اور مینا باتیں کرتے رہے۔ اس دوران مینا نے اسے اپنی اسکوٹی کے بارے میں بتا دیا کہ کس طرح سے وہ یونیورسٹی والوں نے اسے ہٹا لیا ہے اور اب وہ اسے واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے گھر سے اپنے پیرنٹس کو لے کر نہیں جاتی۔ عثمان نے اس کی مشکل بھی آسان کر دی۔ دراصل اس کے ابا ایچ او ڈی صاحب کے بیسٹ فرینڈ تھے۔ اس نے اپنے ابا کو کال ملائی اور پھر اگلے ہی 1 گھنٹے میں محترمہ اس کی اسکوٹی واپس مل گئی۔ واقعی میں عثمان سے بہت زیادہ امپریس ہو گئی تھی۔ عثمان بھائی اس سے پہلے سے بھی زیادہ پسند کرنے لگا تھا۔ اسے مینا جیسی ہی شرارتی مزاج اور معصوم لڑکیاں اچھی لگتی تھی۔ اس نے مینا کے بارے میں جس کسی سے بھی سنا تھا، ہر کسی کا یہ کہنا تھا کہ وہ شرارتی ہے لیکن مضبوط کردار کی مالک ہے۔ آج سے پہلے کبھی بھی ہم نے اس کو کوئی اسکینڈل نہیں سنا، حالانکہ وہ بےحد خوبصورت ہے، چاہے تو کسی کے ساتھ بھی چکر چلا سکتی ہے، لیکن وہ یہ کام نہیں کرتی۔ یہ سن کر نہ جانے کہ عثمان کا سر فخر سے بلند ہوا۔ دوسری طرف جب اسکندر گھر پہنچا تو مینا معمول کی طرح ٹی وی کے سامنے بیٹھی پاپ کارن کھانے میں مشغول تھی۔ ٹی وی پر کارٹون چل رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں جانے کی بجائے اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ مینا نے ناگوار سے اس کے چہرے کو گھورا اور ہاتھ کے اشارے سے سائڈ پر ہونے کے لیے کہا۔ جب وہ اپنی جگہ سے ایک بھی نہیں ہلا، تنگ ہوتے ہوئے بولی، کیا کر رہے ہیں آپ؟ میرے پسندیدہ کارٹون لگے ہوئے ہیں، سائڈ پر ہو جائے۔ مجازی خدا ہوں میں تمہارا، مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو تم؟ یہ سن کر وہاں کی چھوٹی چھوٹی کر کے ایسے گھورنے لگی اور پھر تنزیہ انداز میں بولی، بہت جلد یاد آ گیا آپ کو کہ آپ میرے مجازی خدا ہیں۔ یہ بات آپ کو اس وقت یاد کیوں نہیں آئی تھی جب آپ مجھے میرے گھر والوں کے ہاتھوں ذلیل کروا رہے تھے؟ دادی جان تو کہا کرتی تھیں کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی مجھے اپنے بیوی تسلیم ہی نہیں کیا۔ جو آپ میرا پردہ رکھیں۔ وہ اس کی لمبی فراٹے بڑھتی زبان کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ ان سے تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ اس لہجے میں بات کر رہی ہوں جس لہجے میں مجھے ایک اجنبی سے بات کرنی چاہیے۔ اس کے باقی کے الفاظ منہ میں رہ گئے تھے کہ اسکندر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی لیکن اسکندر نے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کی آواز کا بھی گلا گھونٹ دیا۔ اسکندر نے اسے اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ کمرے میں لے جانے کے بعد اسکندر نے اسے ایک جھٹکے سے بیڈ پر پٹخا
اور خود تیزی سے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ اس سب کے لیے بالکل بھی ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ اس کے دماغ میں گمان میں بھی نہیں تھا کوئی حرکت کرے گا، اور دوسرا اسے اس چیز سے بھی ڈر لگ رہا تھا کیونکہ حویلی میں اس وقت دادی جان کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بیچاری اپنے کمرے میں میڈیسن لے کر سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اس صبح فجر سے پہلے ان کی آنکھ نہیں کھلنے والی، اور اس دوران اس کا شوہر کچھ بھی کرتا تو کسی کو بھی پتہ نہیں جاتا کیونکہ باقی کے سارے افراد ایک دعوت پر گئے ہوئے تھے۔ کافی دیر تک تو وہ صدمے سے ہی سکندر کے چہرے کو گھوٹتی رہی۔ جب وہ ہوش کی دنیا میں آئی تو کپکپاتے ہوئے لہجے میں بولی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ آپ کو ہوش میں تو ہیں؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ مجھے میں اس کے علاوہ ابھی اور بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں، تم میری ہمت کو مت للکارو ورنہ بہت زیادہ پچھتاؤ گی۔ اس کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی کے گرد کو ماتے ہوئے دل جلا دینے والے انداز سے بولتا اسے پھر سے ساکن کر کے، آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ میں سمجھ نہیں پا رہی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ پہلے تم مجھے بتاؤ گی کہ آج کلاس میں تم کن بچوں کی اور شوہر کی بات کر رہی تھی؟ کہ جہاں تک تو مجھے لگتا ہے تمہاری صرف ایک ہی شادی ہوئی ہے، اور وہ بھی مجھ سے، یعنی سکندر شاہ سے، اور بچوں کا تو ابھی دور دور تک کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے۔ بچے تو اس وقت ہوتے ہیں جب میاں بیوی میں کچھ ہو۔ مینا نے فوراً اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اسے چپ کروا دیا اور آنکھیں پھیلا کر حیرت سے بولی، یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ مجھ سے ایسی باتیں مت کریں ورنہ میں امی جان کے پاس جا کر آپ کی شکایت لگا دوں گی۔ اگر تم ایسا کرو گی تو پھر سے تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو اس دن ہوا تھا۔ بولا، مجھے بتاؤ کہ تمہیں کس اینگل سے لگا تھا کہ میں تمہیں ہراساں کر رہا ہوں؟ اسے اپنی نظروں کے سامنے لیتے ہوئے شرارتی لہجے میں بولا تھا۔ تو وہ بیچارے سے پہلو بدل کے رہ گئی۔ سکندر کو اس کی حالت بہت زیادہ لطف دے رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو اس کے ذہن سے عثمان کا چہرہ مکمل طور پر نکل گیا۔ یہ ہراسمنٹ والی بات اسے 2 دن پہلے ہی دادی جان نے بتائی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس بات پر غصہ نہیں کر سکا تھا، بلکہ کافی دیر تک کھلکھلا کر ہنستا رہا۔ وہ لڑکی واقعی میں کبھی کبھار اسے حیران کر دیتی تھی۔ ابھی بھی وہ دلچسپی سے اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے اسی سے یہی سوال کر رہا تھا تو وہ تھوک نکلتی ہوئی مسکراہٹ سے بولی، مجھے ڈرا رہی ہیں اور خام خواہ میرے نزدیک آئے ہیں۔ یہ سن کر اس کے مزید نزدیک ہو گیا، میں تمہارا شوہر ہوں اور تم پر پورا حق رکھتا ہوں، تم مجھے میرا حق وصول کرنے سے نہیں روک سکتی، اور جہاں تک چھوٹی موٹی گفتگو کا سوال ہے تو یہ تو کچھ بھی نہیں، ابھی تم میرے دل میں سے واقف ہی نہیں ہو۔ اس کا لہجہ پھر سے عجیب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مینا کے دل کی حالت بھی غیر ہونے لگی۔ اسے سکندر اس روپ میں بالکل بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے سکندر کو ہمیشہ غصہ کرتے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ اس کے میٹھے انداز میں بات کرنا اور بار بار اسے یہ بات جتانا کہ اس کا شوہر ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ چند لمحے اس جگہ پر خاموشی میں گزر گئے، پھر سکندر اپنے مطلب کی بات پر آیا، آج تم کس لڑکے کے ساتھ تھے؟ کیا میں نے آپ سے یہ بات پوچھی تھی کہ آپ اس لڑکی کے ساتھ ڈیٹ مارنا آ رہے تھے؟ لیکن تم وہ دیکھنے کے لیے تو وہاں پہنچی گئی تھی نا؟ وہ فوری جواب دیتے ہوئے بولا تو وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ مجھ سے میری پرسنل لائف کے بارے میں سوال کریں، کیونکہ آپ نے خود ہی دادا جان سے یہ بات کہی تھی کہ آپ اس رشتے کو مانتے ہی نہیں، اور ویسے بھی امی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بہت جلد وہ رشتے کو ختم کر دیں گی۔ سکندر کی آنکھ یکدم ہی غصے کے مارے لال انگارہ ہو گئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سامنے بیٹھی اس لڑکی کی طرف نوڑ دے، جس کے الفاظ اسے اپنے دل پر خنجر کی طرح چبھتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ یہ بات صحیح تھی کہ اس کی حرکتوں سے عاجز آ جاتا تھا اور وہ اس سے میں آ کر بہت زیادہ بھول جاتا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا وہ اس سے نفرت کرتا تھا۔ شروع سے ہی اس نے اپنا نام مینا کے نام کے ساتھ ہی سنا تھا اور وہ اس سے اپنی بیوی بھی تسلیم کرتا تھا، لیکن پھر سے وہی بات آ جاتی تھی کہ مینا شرارتیں اس قدر کرتی تھی کہ بہت زیادہ تنگ آ جاتا تھا۔ لیکن ابھی جب اس نے عثمان کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھا تو اسے شدت سے احساس ہوا کہ چاہے کتنی شرارتی اور ماننے کیوں نہ کر لے، وہ کبھی بھی اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا اور مینا کے ساتھ کسی اور کے شخص کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بس یہی چیز کلیئر کرنے کے لیے آج اس سے اپنے پاس آیا تھا۔ دیکھو، میں جانتا ہوں کہ ہمارے آپس کے تعلقات کبھی بھی اچھی نیت کے نہیں رہے، اس میں غلطی کہیں نہ کہیں میری ہی تھی، ساری غلطی آپ کی ہی ہے۔ مینا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پھر سے کہا تو اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن جب بھی کوئی
اس کی بات کاٹتا تھا تو اس کا بی پی ہائی ہو جاتا تھا۔ ابھی تو فی الحال وہ اس لڑکی پر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دیکھو مینا، اگر تم خود مجھ سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھتی میں تمہیں خود بتا دیتا۔ میرے دوست کی بہن تھی اور یونیورسٹی میں میرے پاس مدد کے لیے آئی تھی۔ میرے دوست کا کچھ مہینوں پہلے ہی کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا تھا۔ اس کی امی کو کینسر تھا۔ غلطی میری تھی جو میں نے دوست کی وفات کے بعد اس کے گھر والوں کی خبر ہی نہیں لی۔ وہ لڑکی مجبور ہو کر میرے پاس آئی۔ وہ میرے لیے میری بہنوں جیسی ہی ہے، میں نے بس اس کی مدد کی تھی، اور اب اس کے بعد میرا اب تک اس سے کوئی بھی رابطہ نہیں ہوا۔ اس نے مجھے ایک بار کال کر کے بتایا تھا کہ اب اس کی امی کی صحت ٹھیک ہو گئی ہے۔ مینا نے جب یہ سنا تو اس کا دل ایک دم سے سکون میں آ گیا، لیکن رہا تھا جیسے کسی نے اس کی دل پر ٹھنڈی پانی ڈال دیا ہو۔ وہ ہزار بار خود کو یہ کہہ لیتی تھی کہ وہ اسکندر سے نفرت کرتی ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ بھی اسکندر کے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسی خاموشی کو نوٹ کرتے ہوئے اسکندر مجھے بولا، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ ہم دونوں کے آپس کے تعلقات اچھے ہو جائیں۔ یہ اسی وقت اچھے ہوں گے جب آپ سدھر جائیں گے، آپ بالکل ویسے ہی کریں گے جیسے میں چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ پھر اسکندر کا نیا روپ دیکھ کر حویلی والے بھی حیران رہیں گے۔ وہ پہلے کی طرح اس چھوٹی سی لڑکی پر غصہ نہیں کرتا تھا اور نہ ہی اس پر اپنا حکم لاگو کرتا تھا، بلکہ اب وہ مینا بیگم کی ساری باتیں ماننے لگا۔ اگر کچھ باتیں ماننے والی نام ہی ہوتی تب بھی وہ کوئی گنجائش نکال لیتا۔ مینا بھی آہستہ آہستہ خود کو اسی کے رنگ میں ڈالنے لگی تھی۔ جہاں تک عثمان کا سوال تھا، اس نے اگلے ہی دن عثمان کو بھی یہ بات کلیئر کر دی تھی کہ وہ شادی شدہ ہے، اور اس نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ بالکل سچ تھا۔ عثمان بیچارہ وہ 2 دن کے لیے دل برداشت آہستہ ہوا، لیکن تیسرے دن وہ پھر سے اپنے کتابوں کے ساتھ مشغول ہو گیا۔ اسکندر اور مینا میں انڈرسٹینڈنگ بھی پیدا ہو گئی تھی۔ جیسے ہی مینا کی ڈگری مکمل ہوئی تو دادا نے دونوں کی رخصتی کروا دی۔ مینا نے بہت ہی اچھے طریقے سے اپنے گھر کو سنبھالا ہوا تھا۔ کشمالہ بیگم بھی کبھی کبھار اپنی بیٹی کی سمجھداری پر حیران رہ جاتی کہ اپنے داماد سے سوال کرتی کہ انہیں آخر اس پر کون سا جادو کر دیا ہے۔ جب آپ میرے دل میں انداز سے مسکرا دیتا، دل میں سوچتا کہ سب کچھ اعتماد ہی کی طاقت ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ یہ میری فرسٹ کہانی تھی۔ آئندہ کہانی کے لیے پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کریں، اور اپنی رائے کا اظہار پلیز کمنٹس باکس میں ضرور کریں۔